مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دورے ناگوار میں جینا کمال ہے۔ آمنہ نے زندگی سے سیکھا تھا کہ کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا سوائے رب کے، کیونکہ ماں باپ تو تھے ہی نہیں کہ وہ پتہ چلا سکتی کہ وہ کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ انسان چاہے کوئی بھی ہو، اگر یہ پتہ چلا لے کہ یہ سب کتنا عارضی ہے تو کبھی یہ نہ کرے جو کرتا پھرتا ہے۔ آہستہ آہستہ آمنہ کو اندازہ ہوا تھا کہ پتہ سب کو سب کچھ ہوتا ہے، بس عمل کرنے والے کم ہیں، راضی کرنے والے کم ہیں۔ آمنہ 3 سال کی تھی جب اس کے والدین کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی، مگر اب وہ ایک بوجھ بن گئی تھی۔ کس قدر اذیت ناک ہوگا وہ لمحہ جب آمنہ کے ماں باپ آخری سانسیں یہ سوچتے ہوئے لے رہے ہوں گے کہ ان کی آمنہ کا ان کے بعد کیا ہوگا۔ بہرحال والدین ہوں یا نہ ہوں، پالنے والا رب ہے۔ آمنہ کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، مگر رویوں سے وہ سب جان گئی تھی۔ وہ اپنے چاچو کے گھر رہتی تھی، اسے ایک سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا گیا تھا، جبکہ اس کی تینوں کزنز ایک بڑے نامی گرامی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھیں۔ آمنہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں۔ اس کو اسکول سے آ کر گھر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے، اس کو کزنز کی وین تک بیگ لے کر جانے ہوتے اور ان کی واپسی پر گھر لانے ہوتے تھے۔ اس کو ان کے کپڑے، جوتے، اسکول کا کام، ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری تھا۔ اگر کچھ بھول چوک ہو جاتی تو عام سزا کے طور پر اس کا کھانا بند اور مار پیٹ معمول کی چیزیں تھیں۔ آمنہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور کردار کی گواہی بھی پورا علاقہ دیتا تھا۔ وہ ان سب خرافات سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ایک ہی سہارا رہنما اور دوست تھا، اور وہ تھا اس کا رب، جسے وہ کسی بھی لمحے نہ بھولی، اور اس کے رب نے بھی ہمیشہ اسے یاد رکھا۔ انسان بہت کچھ کرتا پھرتا ہے اور کہتا ہے جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کیا اللہ کبھی چاہ سکتا ہے کہ اس کا پیدا کیا ہوا انسان ہی دوسرے انسان کی زندگی اجیرن کر دے، یا اسے حقیر جانے، یا اسے نقصان پہنچائے؟ تو جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مہلت سے ہو رہا ہے، نہ کہ اس کی اجازت سے، لیکن انسان نہیں سمجھتا۔ آمنہ کے آس پاس کے لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ آمنہ نے ابھی گریجویشن ہی کی تھی کہ اس کے لیے اچھے گھروں کے رشتے آنے لگے تھے۔ آمنہ نے ابھی گریجویشن ہی کی تھی کہ اس کے لیے اچھے گھروں کے رشتے آنے لگے تھے۔ آمنہ کی چچی یہ کہہ کر ان کو چپ کروانے کی کوشش کرتی کہ کوئی جہیز نہیں دیا جائے گا، مگر کچھ لوگ خود ہی یہ شرط ختم کر دیتے، مگر وہ ہر رشتے کو نہ بول دیتی، یہ کہہ کر کہ آمنہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے ایک رشتہ آیا، لوگ اچھے گھرانے سے تھے، اچھا کاروبار تھا، مگر لڑکے کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک 2.5 سال کی اور ایک 3 ماہ کی، جن کو ماں باپ کے پاس ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اور خلا لے لی تھی۔ آمنہ کی چاچی نے شوہر کو یہ کہہ کر منا لیا تھا کہ جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا اور جان بھی چھوٹ جائے گی، آگے ہماری اپنی بھی بیٹیاں ہیں، ان کا بھی سوچنا ہے، کوئی کسی کا اتنا برا کیسے سوچ سکتا ہے؟ مگر انسان سے یہ سب ایکسیپٹڈ ہے۔ آمنہ کو ایک سادہ سی نکاح کی تقریب کر کے گھر سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ احمد دوبارہ شادی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی امی کے کہنے پر چپ سادہ لی تھی۔ عنایہ ایک بہت امیر گھرانے کی بے حد لاڈلی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی احمد سے ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی اور وہ احمد کے پیار میں گر گئی تھی۔ جب اس نے اس بات کا اظہار احمد سے کیا تو اس نے اسے بتایا تھا کہ ان کے مزاج میں بہت فرق ہے، لیکن عنایہ احمد کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بضد تھی، کیونکہ آج تک زندگی میں اس نے جو مانگا تھا اسے ملا تھا۔ آخرکار عنایہ کی دیوانگی کے آگے احمد نے ہار مان لی تھی اور اس کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔
تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ عنایا نے اپنے بے شمار چاہنے والوں کو اداس چھوڑ کر یہ شادی کر لی تھی، مگر اس کے لیے ایک مڈل کلاس فیملی میں رہنا بہت مشکل تھا اور اس نے ایڈجسٹ کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ احمد اور عنایا کے ہاں شادی کے پہلے ہی سال اللہ کی رحمت یعنی لائبہ ان کی زندگی میں آئی تھی، مگر عنایا کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ عنایا پر سے اب احمد کی وقتی چاہت کا بھوت بھی اتر چکا تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ وہ دوبارہ ماں بننے والی ہے تو اس نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ناکام ہوئی۔ وہ لائبہ کو احمد اور دادی کے پاس ہی چھوڑ کر اپنی مائکے چلی گئی اور خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ احمد، اس کی امی اور 2 شادی شدہ بہنوں نے عنایا اور اس کے گھر والوں کو اس قدم سے روکنے کی بہت کوششیں کی تھیں، مگر وہ اپنے فیصلے پر بضد تھے۔ ہبہ کی پیدائش کے 3 ماہ بعد عنایا نے اس احمد کے حوالے کر دیا تھا اور خلا لے کر ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ احمد اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ سب ایک صدمے سے کم نہیں تھا، مگر بچیوں کو سنبھالنے کے لیے اور احمد کی بہتری کے لیے اس کی امی نے دوسری شادی کا فیصلہ سنایا تھا اور احمد کو مشکل سے ہی راضی کیا تھا۔ آمنہ اب اس گھر آ گئی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، لیکن اس کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ احمد نے اس کو صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کو اس گھر میں صرف بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے لایا گیا ہے۔ احمد کی امی نے اس کو ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آمنہ چونکہ ماں باپ کی کمی کے درد کو اچھے سے جانتی تھی، اس لیے اس نے ان دونوں بچیوں کو ان کی اصل ماں سے بڑھ کر پیار دیا تھا اور اس کے بغیر ایک لمحہ رہنے سے قاصر تھیں۔ احمد بھی آمنہ کی معصومیت کا آہستہ آہستہ قائل ہو گیا تھا اور اس کی جانب کھنچتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی سے بہت خوش تھے اور رب کے فیصلوں کا جی جان سے احترام کرتے تھے۔ انسان جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اس نے یہ سب کیسے گزار لیا، مگر وہ رب کی ذات ہے نا جو ہمیں اس سب کی ہمت اور طاقت دیتی ہے، جس کا ہمیں وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ آمنہ اور احمد کے پاس لائبہ اور ہبہ کے بعد اب اذلان بھی آ گیا تھا اور تمام تر سازشیں ناکام ہوئی تھیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ جس کا حامی ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ، والسلام۔